آپ کے جو مناصب عالیہ ہیں ان میں ایک منصب وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں تو حضور کے پاک فرمانے کا جو ذریعہ ہے وہ توجہ ہے، اور جب بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑا خاص نسخہ ہے تزکیے کے لیے، طہارت کے لیے، من کو ستھرا کرنے کے لیے، اور نفس کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ کے لیے۔ اللہ کرے ہمارے نفوس کی اصلاح ہو جائے۔ جب بندہ نفسانی علائشوں سے بچتا ہے تو اڑتا ہے اور اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، اور جب نفس کے چکروں میں پڑتا ہے تو اس کے چکر ختم نہیں ہوتے، حتیٰ کہ آخری سانس اس کا استقبال کرنے لگ جاتے ہیں تو کامیابی سے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ تزکیہ نفس کرے۔ متعدد قسمیں اٹھا کر سورہ شمس کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها قد افلح من زکاها۔ سبحان اللہ۔ مقصود جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو حضور کا ذکر پاک ہے یہ نفس کے تزکیے کے لیے تیر بہدف ہے۔ بندے کا جو نفس ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس لیے صوفیاء نے حضور کا ذکر و بالخصوص درود کو سب سے بڑی نفس کی شفا کے لیے دوا لکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اللہ، اس لیے حضور حقیق الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ اس موقع پر اسی آیت کے تحت تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ہم نے اہل ایمان پہ یہ کرم کیا، احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، محبوب ان میں جلوگر ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دیں، اب اس پر آپ بہت سارا کلام سنتے رہتے ہیں اور بہت ساری آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور موسم نور، موسم میلاد ہے، اور ہر دل میں میرے آقا کی یاد ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے بس دل ہے ہی وہ ہے، باقی تو بنجر زمینیں ہیں، زمینیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں۔ دل سب کو نہیں کہتے، ہاں دل، یہ گوشت کے ٹکڑے کو دل نہیں کہتے، یہ تو جانور کے اندر بھی ہے، منافق کے اندر بھی ہے، کافر کے اندر بھی دل ہے وہ دل تیری یاد سے سر کون سا ہے؟ ہر جو ہے وہ سر نہیں ہوتا، سر ہے وہ سر۔ جسے حضور کے قدمین شریفین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین کریمین نیرین منیرین مجسر آ جائیں تو وہ سر کہلانے کے حقدار ہے۔ کیوں؟ اس سر کی
جگہ ہی حضور کے قدم ہے، سرکار کے قدم عالی یہی اس کی جگہ ہے۔ دوبارہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس موسم نور کے اندر بہت سارے خطابات اور خطبے اور کلام اور اس موضوع پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مجھے تمہید کے بعد اس کی طرف بڑھنا ہے اور خاص پیغام دے کر تو اجازت بھی چاہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے کر منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، یا شان جتایا نہیں، یہ انداز اختیار نہیں کیا، اس انداز سے بلایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، اور یہ انداز کہہ کر جگایا نہیں۔ تو کیوں فرمایا؟ فرمایا تین وجہ ہیں، اور پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں، اب آپ کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے اور آپ کے چہرے پہ چمک بھی آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ ہی ایسا ہے، جب دل پہ نور پڑتا ہے تو پیشانی دکھاتی ہے، پیشانی نہ دکھائے تو دل جو ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کے غلاموں کی یہی پہچان ہے کہ جب ان کے دل میں سرکار کے ذکر کا نور پڑتا ہے تو چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور زبان اللہ کی تعریف میں بول پڑتی ہے، اور زبان اللہ کی شانیں بیان کرتی ہے، اور اللہ کی پاک عظمت کو بیان کرتی ہے۔ واہ سبحان اللہ میرے مولا، تو کتنا پاک ہے کہ اتنا ستھرا محبوب تو نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ بس غور کیجئے، غور کیجئے، اگر ٹیک مجبوری سے لگی ہے تو لگا لیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ حضور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا ادب یہ ہے کہ ایسے ہی ذکر کا ادب کیا جائے جیسے ذات کا ادب ہوتا ہے۔ آپ ذات کے سامنے جلوہ گر ہیں، نہ گھٹنوں پہ ہاتھ ہوں، نہ ٹیک لگی ہوئی ہو، بلکہ فرمائے خیال کو بھی ان کے سامنے کھڑا کر دے، خیال کو بھی ان کے سامنے ایسے ادب سے کھڑا کر کہ خیال بھی ادھر ادھر نہ ہو، یا تو ہو یا تیرا اس حضور کے ذکر کے لیے کبھی ٹیک نہ لگایا کیجئے۔ اگر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھا کیجئے، اگر چار زانوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دو زانوں میں دو جہانوں کا نور رب نے رکھا ہے۔ تشہد میں اس لیے نہیں بٹھایا گیا اور سلام پڑھایا گیا، اس ہر کام میں راز ہے اور حقیقت موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے والی ہے اور غور فرمانے والی ہے کہ جب آپ کے اندر ادب ہوگا تو اس کا اثر آپ کے جسم پہ ضرور ہوگا، تو آپ کے دل کا جو عکس ہے وہ آپ کے اعضاء پر آتا ہے۔ جب دل مؤدب ہوتا ہے پھر ہاتھوں سے نظر آتا ہے، پھر آنکھوں سے نظر آتا ہے، پھر جسم سے نظر آتا ہے، اور اس کا انداز بتاتا ہے کہ حضور کا اب توجہ فرمائیے، نعرہ نہیں لگانا، کوڑا اچھا بات سمجھیے، لگانے والے تو ظاہر ہے کہ آوازیں لگاتے ہیں، جی، تو اس لحاظ سے نعرہ لگے اور پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت پورے زور سے نعرہ لگائیں، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا ایک بات سمجھیے، قبلہ علامہ صاحب نے نعرہ لگایا، بات غور سے سمجھیے گا، آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا، ویسے بھی نہیں ضائع ہوتا حضور کی محفل میں،
لیکن لفظ حکمت سے بولے جائیں گے، کیونکہ داخل ہوتے وقت ہم نے اپنے رب سے رجوع کی کہ اے میرے مالک جو ان کے لیے بہتر ہے وہ لفظ دینا، یہ سودا ادھر سے ہے ادھر سے نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا جو بات سمجھانا چاہتا، ایک معیار مقرر کیجئے اور ایک معیار بنا لیجئے کہ بہت زیادہ تو کی آزمائش نہیں لینی چاہیے ناروں میں، صبح تو وقت ہے، لیکن میں حیران ہوں ان کی محبت پر۔ اعلیٰ صبح بہت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینے کو 2-3 نعرے لگائیں گے، اور لیکن جب لگائیں تو پھر لگائیں، ایک معیار مقرر فرمائیں۔ تو جب حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ اٹھایا کیجئے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ، میں آگے جا کر اسی کے اندر آپ کو اشارے سے سمجھا دوں گا اور آپ کی سمجھ شریف میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاتھ کیوں حرکت کرتے ہیں اور جسم کیوں حرکت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو جب ختم نبوت کا نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ اٹھایا کرو، اس لیے کہ یہ ووٹنگ ہوتی ہے، یہ گواہی ہوتی ہے کہ حضور کا غلام گواہی دے رہا ہے حضور آخری والے۔ تو جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے جذبے کے ساتھ ایک معیار مقرر کرتے ہیں کہ ایسے ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، چونکہ موضوع بھی ختم نبوت کا ہے اور بات ختم نبوت کی ہونے لگی ہے، تو آپ نے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور نعرہ بھی لگانا ہے۔ تو اس انداز سے ذرا مجھے چیک بھی کر لوں کہ آپ کس انداز سے دسکے والے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نعرہ خود لگاتا ہوں، اور ختم نبوت کا ایک ہی نعرہ لگانا ہے، 2 مرتبہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ ہاتھ نیچے، ان کی قسمت کو نیچے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہاں ایسا نہ لگے، بے شک ایک ہی لگے، تھوڑا کھان نہ لگو کہ چنگی تے بیڑا رو نہ لگو کہ چنگی، ایسے جب بندہ نعرہ لگائے تو پھر صحیح لگائے، ایسے تھوڑا لگائے۔ اب بات سمجھیے تو غور کیجئے تو سمجھانا چاہ رہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ یہ جو منہ فرمایا ہے، آنکھ بھی دی، کان بھی دی، زبان بھی دی، ہر شے دی، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اتنی دی انعقوٹیبل ہیں، تم گن نہیں سکتے، اتنی دی، زبان دی، کان دیے، سماعت دیے، بال نعمت، سانس نعمت، اتنی نعمت کتنی دی گن بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، تو آپ کی قسمت ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ کس کو دی؟ جو مجھے دی، آپ کو دی، زید کو دی، بکر کو دی، ایرے کو دی، غیرے کو دی، سب کو دی، جو گن نہیں سکتے، جو ہمیں دی وہ گن نہیں سکتے، جو اپنے محبوب کو دیا ہوگا وہ کیسے کوئی گن سکتا ہے؟ علم بھی اتنا ہے، اختیار اتنا ہے، شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، اونچے اتنے ہیں، ایسے شراب کون گن سکتا ہے حضور کی شانیں؟ جب میج پہ کرم ہے تو میں گن نہیں سکتا، تجھ پہ کرم ہے تو گن نہیں سکتے، ہم سارے گن نہیں سکتے، تو جو ہمیں دیا ہم گن نہیں سکتے، جو یار کو دیا جو محبوب کو دیا ہوگا وہ کیسے گن سکتے ہیں؟ تو یہ گننے والی یہ جو طبیعت ہے یہ منافق کی ہوتی ہے، عاشق گننے میں نہیں ہوتا، ماننے میں ہوتا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر آپ ضرور بولے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی ایک بات سن، شیطان کو کتنا دیا؟ شیطان کو کتنا دیا؟ اتنا دیا کہ میں تہجد کا خیال کرتا ہوں تو شیطان کو پتا ہے، نیکی کا خیال کرتا ہوں تو شیطان کو پتا ہے، کوئی بھی خیال آئے شیطان کو پتا ہے، پھر تصرف ہے، پھر طاقت ہے، اتنی طاقت اور اتنا تصرف ہے کہ شیطان کو پتا ہے، شیطان کو علم ہے کہ مفتی صاحب دسکا کے اندر تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، اور اسے پتا انگلستان
ہندوستان، پاکستان، پورا جہان ایک شیطان، اور شیطان کو پتا ہے کہ دستے میں یہ ہو رہا ہے، گجرات میں یہ ہو رہا ہے، اور پورے گجرات میں ہر بندہ یہ سن رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی نیت سے بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ دشمن ہے جس کو رب نے اتنا علم دیا۔ جب دشمن کو اتنا دیا تو پیاروں کو کتنا دیا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیجئے حضور کی شان ہے۔ اس پہ ہی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا مننا کیوں کہا؟ یہاں پر ایک جملے کے سے ہی آپ کی طبیعت جو ہے مزید مچل جائے گی اور مزید کرم کا اور فضل کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ توجہ فرمائیے۔ فرمایا کہ کیوں فرمایا؟ آپ کے لیے نہیں فرمایا، زبان کے لیے نہیں فرمایا، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، اگر سمجھ آئی تو پھر بولنا کیوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ زندگی تک ہیں، اور جب تک یہ سانس چل رہا ہے تو یہ نعمتیں ہیں۔ حضور کے لیے مننا اس لیے فرمایا کہ حضور اس زندگی میں بھی نعمتیں، قبر میں بھی نعمتیں شامل ہیں۔ سرکار قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، ہر جگہ یہ نعمت تمہیں کام دے گی۔ اگر بولو رب کا شکر ادا کرو، کہو سبحان اللہ۔ واہ مالک تو کتنا پاک ہے کہ جس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے مننا فرمانے کی؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں، یہ نعمتیں بھی ہیں، زحمتیں بھی ہیں۔ نعمت یہ بنے گی کسی وجہ سے، آپ نے پہنچنا ہے، لیکن وہ پہنچا ہوا نہیں بننا۔ یہ پہنچی سرکار جہنم کے دروازے پر۔ اب توجہ فرماؤ، میں جو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی جو غور کیجئے گا کہ یہ جو باقی نعمتیں ہیں، یہ نعمت تو ہے لیکن ساتھ اس کا نقصان بھی ہے۔ کیا نقصان ہے؟ آنکھ نعمت ہے لیکن اگر شریعت کے تابع ہو، زبان نعمت ہے اگر اس مالک کے حکم کے مطابق ہو، کان نعمت ہے لیکن اگر اس کا استعمال صحیح ہو، دولت نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، عزت نعمت ہے، مقام نعمت ہے، مرتبہ نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن کب نعمتیں بنے گی؟ جب اسے ایک نعمت ملے گی اور وہ نعمت ہدایت ہے۔ بولنے کی عادت اچھی جگہ ہو تو بندہ بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صرف ہدایت کی نعمت ہو تو پھر علم بھی نعمت، پھر علم بھی نعمت، پھر دولت بھی نعمت، شہرت بھی نعمت، مقام بھی نعمت، مرتبہ بھی نعمت، لیکن ساتھ ہدایت ہو تو اگر ہدایت نہ ہو تو وہ مال فرعون ہے، مال نمرود ہے، اور اگر ہدایت کی دولت ہو تو وہ مال عثمان ہے۔ وہ مال عثمان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مال جو ہے وہ کیسے نعمت بنے گا؟ جب ہدایت ساتھ نتھی ہو جائے گی، ہدایت کی دولت اور ہدایت کی نعمت اور ہدایت کی جو خاص دولت ہے جب میسر آئے گی تو وہ نعمت بنے گی۔ تو اسی طرح ہر نعمت ہدایت کے ساتھ، آنکھ اگر ہدایت پہ نہ ہو، کان اگر ہدایت پہ نہ ہو، زبان اگر ہدایت پہ نہ ہو، بندے کو اگر ہدایت نہ ہو، میں ایک جملہ بول دوں ساتھ آپ کے لیے، آپ کے لیے دعائیہ جملہ بھی ہوگا اور سمجھانے کے لیے بھی ہوگا۔ رب سے جب سب کچھ مانگو نا،
उस लिस्ट में सबसे पहले दौलत बाद में मांगो, इज्जत बाद में मांगो, शोहरत बाद में मांगो, औलाद बाद में मांगो, जायदाद बाद में मांगो, XYZ जितना भी कुछ मांगना चाहते हो बाद में मांगो। संगियों पहले रब से हिदायत, अल्लाह से हिदायत मांगना। जब हिदायत मिल गई तो फिर हर नेमत है। तो वो हिदायत कौन सी नेमत है? फरमाया वो हिदायत हुजूर की नेमत है कि हुजूर ही हिदायत है। इसकी तफसीर में 1 घंटा चाहिए, मैं लफ्ज नहीं बोल रहा, हकीकत बोल रहा हूं कि हुजूर ही हिदायत है। हुजूर ही हिदायत है कि हुजूर मिल गए तो हिदायत मिल गई, हुजूर की मोहब्बत मिल गई तो हिदायत मिल गई। अल्लाहु अकबर। तो अब चलो ज्यादा नहीं खोलते, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि बाकी नेमतें उस वक्त नेमत होगी जब हिदायत की नेमत होगी। नहीं समझ रहे आप नहीं पहुंच रहे। थोड़ा सा और गौर करना है कि सारी नेमतें उस वक्त नेमतें होंगी जब हिदायत की नेमत होगी। तो मन्ना इसलिए फरमाया, अगर समझ आई तो फिर बोलना, मुंह खोलना। मन्ना इसलिए फरमाया कि हुजूर सिर्फ नेमत ही नहीं, हर नेमत को नेमत बनाने वाले मुस्तफा हैं। हाथ उठा के ऐसे नारे नहीं लगाए। हाथ उठा के खत्म नबूवत, हुजूर सिर्फ नेमत नहीं, हुजूर वो नेमत है जिस नेमत की वजह से सारी नेमतें बनती हैं। अब तीसरी एक वजह भी अर्ज कर दो कि सूफिया और आफा और उलमा ने और हुक्मा ने क्या लिखी। 2 वजह तो आपके सामने आ गई, तीसरी वजह क्या लिखी? हाय हाय हाय। अब आपको समझ आएगी और आप वजह करेंगे और वाकई आप वजदानी कफीयत में आ जाएंगे। फरमाया जो बाकी नेमतें हैं ना, बाकी नेमतें हैं, मसलन इंसान की आंख है, कान है, जुबान है, हाथ है, पाँव है, ये एक वक्त आएगा, हो सकता है खिलाफ खड़ी हो जाए और इंसान के खिलाफ गवाही दे। अल्लाह इसने ये देखा था, अल्लाह इसने ये सुना था, अल्लाह इसने ये बोला था, अल्लाह इसने मेरे हाथ बोलेगा ये किया था, पाँव बोलेगा ये किया था, जिस्म बोलेगा ये किया था। जब सारी नेमतें खिलाफ भी हो सकती हैं, उस वक्त मदीने वाला कहेगा मालिक जैसा भी है मेरा तो है ना। यहाँ पर रुक कर एक बात कर, जिन्होंने हाथ उठाए और आज तक जो उठाए उन्हें मुबारक हो। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जिन्होंने हाथ उठाए, अभी भी एक मरतबा उठा लीजिए। मैं बड़ी बशारत देने लगा, कुरानी बशारत है, रूहानी बशारत है, आपको मुबारक हो, नीचे कर लीजिए। ये जो हाथ उठाए हैं, जब हाथ गवाही देगा इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, जैसा भी किया था, तो जब ये गवाही देगा इसने ऐसा किया था, तो जिसकी आदत है हुजूर की खत्म नबूवत पर हाथ उठाने की, हाथ ये भी बोलेगा ना कि नबी की इज्जत के लिए भी गवाही दी थी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आमद मुस्तफा, आका किया, हुजूर किया।
बस अब तवज्जो फरमाइए, जो बात समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। इसकी वजह जो है वो क्या? अब ये तीन बातें तो समझ गए, अब एक चार यारों की निस्बत से चौथी बात भी समझ लीजिए। सिर्फ मन्ना पे बात हो रही है, मन्ना, और आप भी मानोगे तो फिर बात समझिए और गौर कीजिए। चौथी वजह क्या है? चौथी वजह ये है, हमारे हजरत फरमाया करते थे, फरमाया ये इसमें एक वजह ये भी है, और मजा आएगा और लुत्फ आएगा, और जिसे आए कंजूसी न करे, वो जुबान से भी बोले और हाथ भी उठाए और चेहरा भी अपना दिखाए कि सरकार की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सीने में मौजूद है। फरमाया चौथी वजह इसलिए है, मन्ना इसलिए फरमाया कि वो नेमत, बाकी जितनी नेमतें थी वक्ती थी, एक वक्त तक थी, एक वक्त तक थी, यानी जिंदगी तक थी। तो फरमाया देख कर तो उन पर नेमत पर एक वक्त में सवाल आना था। मुस्तफा वाली नेमत पे मन्ना इसलिए फरमाया दे तो दी लेंगे नहीं। खत्म नबूवत के बाद छेड़ते हैं और फिर ही छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर, और दुश्मन को कभी नहीं छोड़ेंगे। बात समझिए, ये जो मिलाद और खत्म नबूवत का गहरा ताल्लुक है ना, याद रखो, मिलाद का जो मुनकर है, खारजी है, राफजी है, ये मैं कोई तनकीदी लिहाज से नहीं कह रहा, इस्लाही लिहाज से कह रहा हूं। ये जो मिलाद का मुनकर है, ये इसका ताना बाना मरज़इयों से मिलता है, इसकी नानी मरज़इयों से मिलती है, और इसका नानके भी जाते हैं खुरा निकालते निकालते। जब खारजी का खुरा निकाला तो मरज़ई के घर तक पहुंचा, राफजी का निकाला तो मरज़ई के घर तक पहुंचा। हैरान होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये जो खारजी आज मशवरा देता, खुशी ना करो, खुशी ना करो, खुशी ना करो, गम करो, तो गम उस नेमत का होता है जो नेमत चली जाए। किस नेमत का गम होता है? जो नेमत चली जाए। गली के बच्चे से पूछो, मैं ऐसे ही जोर नहीं लगा रहा, ऐसे ही जज्बात में नहीं आ रहा, मसला तो ईमान का है और ईमान की रोशनी का है। इनसे पूछो जो गम मनाने का मशवरा देते हैं, इनसे पूछो नबुव्वत किसकी है, रिसालत किसकी है, उम्मत किसकी है, किताब किसकी है, ज़माना किसका है। अजी उम्मत भी नबी की, ज़माना भी नबी का, किताब भी नबी की, ज़माना भी नबी का, नबुव्वत भी नबी की, फिर खुशी भी नबी की। हाथ उठा, हाथ उठा। आप और फरमाइए कि ये जो गम का मशवरा देते हैं कि नानके मरज़इयों से क्यों मिलते हैं? मरज़ई से इसका क्या ताल्लुक है? मरज़ई का एजेंडा भी ये है। क्या मरज़ई का एजेंडा ये है? वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, क्योंकि चले गए का नारा लगाएगा तो सीट खाली होगी, जब सीट खाली होगी तो नए का नारा लगेगा कि वो चले गए तो नया आ गया। तो मरज़ई की कोशिश है कि उम्मत के ज़हन में आए वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, ताकि सीट खाली हो। मरज़ई का ये एजेंडा है। तो जब मरज़ई का ये एजेंडा है तो दूसरा जो खवारिज हैं वो कहते हैं गम करो, गम करो, गम करो। वो ये तो नहीं कहते कि जो है वो नया नबी आने वाला है, नए नबी की जरूरत है, वो कहते हैं गम करो, गम करो, गम करो। कोड वर्ड में बताते हैं सीट खाली है, गम करो, गम करो, गम करो।
اور مسلمان پوری امت خوشی منا کر بتاتی ہے دفع ہو جاؤ، ہم غم والے نہیں، ہم خوشی والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی تھے نہیں ہیں۔ پڑھو کلمہ، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، تھوڑے رہ گئے۔ اب توجہ کیجئے جی کہ بیس بس سمجھیے، کلمہ پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ بات دلیل سے ہوگی، دلیل کے بارے بات نہیں۔ محمد اللہ کے رسول، آواز تھوڑی ہے آپ کی، ہیں والے ہیں اتنی تو کہو، منکر تک ہیں تو پتہ چلے نا، ایک ہیں ہو تو ہیں، ایسے ہی کہہ دو ان کے لیے محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول تھے۔ انہیں پوچھو کہ تمہارا عقیدہ تھے والا ہے، ترجمہ تھے کیوں نہیں کرتے؟ عقیدہ تھے والا تو ترجمہ تھے کیوں نہیں کرتے؟ منافق کیوں ہو؟ سامنے آؤ، ساتھ چھٹتے نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ جب عقیدہ تمہارا تھے والا ہے، کبھی تمہارے بڑے کہتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو گئے، سنتے نہیں، آواز نہیں پہنچتی، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب تمہارا عقیدہ تھے والا ہے تو ترجمہ بھی تھے ہی کر دو، محمد اللہ کے رسول تھے، تاکہ پتہ چلے کہ مدینے میں بھی تھے اور آج بھی منافق۔ زور سے سبحان اللہ کہو یار، اور ناراض ہو رہے، آپ کے رشتہ داروں کی تو بات نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ آپ کے رشتہ داروں کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں تو یہ پکی بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب دشمن کی بات ہو تو محب محبوب کے دشمن کی بات سن کے خوش ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ محمد اللہ کے رسول، مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بندے کی والدہ فوت ہو گئی اور ایک بندے کے والد ہیں، تو جب کہے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ میری اماں جی تھی، اماں جی اور ابا جی ہیں، تھی، کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں کہ میں آپ کو صرف نحو کی جو چکروں میں ڈالوں۔ جی اللہ اکبر، تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے، ایسا نہیں کہہ رہے کہ یہ چکر ہیں، نا یہ سارے چکر نکالتے ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بات سمجھا کیجئے، غور کیجئے، چونکہ آج کل کلپ کا دورہ، چھوٹے سی بات کو تھر کر دیتے ہیں، کیونکہ پیسے کمانے ہیں ہمارے، تو جتنا جھوٹ بولو گے اتنے پیسے ملیں گے، جتنے لوگوں کی عزت کو چھالا اتنے پیسے ملیں گے۔ بات سمجھیے، غور کیجئے، تو یہ جو ہے عام سادہ بندہ بھی تھا اور تھے اور ہے میں کر سکتا ہے کہ ہے کے اندر موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے، اور جب ہے اور ہے ہوگی تو نعمت کی موجودگی کا تاثر ہے کہ وہ نعمت ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ہاں جی میری بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اور جب نعمت چلی جائے تو یہی کہا جاتا ہے والد تھے، والدہ تھی، عزت تھی، مقام تھا اور تھی، یہ آواز دے رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ نعمت آئی تھی چلی گئی، تو یہ کلمہ بتا رہا ہے محمد اللہ کے رسول، تو جب ہے تو غم کس چیز کا؟ ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ ہے۔ کوئی دلیل سے جواب دے تو ہمیں بھی دینا، بات جواب دلیل سے ہوگا کہ جب غم کرنا ہے یا تو مانو کہ وہ تھے تاکہ مرزائیوں کو سپورٹ ہو جائے، یہ تھے کا چکر
ختم نبوت کے عقیدے پر یہ کلاڑا ہے غم کا بیانیہ کہ غم کرو غم کرو غم کرو غم کرو غم کرو، وہ چلے گے وہ چلے گے وہ چلے گے، تو آپ کون ہے؟ رسالت کس کی ہے؟ نبوت کس کی ہے؟ تو جب رسالت ان کی ہے تو روتا کیوں ہے؟ منہ کیوں بناتا؟ نعرے کیوں نہیں لگاتا؟ جب رسالت ان کی ہے، جب نعمت موجود ہے، تو پھر منافقت چھوڑ، سینہ کھول کے بول آمد مصطفیٰ، آقا کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد۔ بندہ مجھے کہنے لگا اس نے بہت ساری ایک ایسی دلیل دی جس سے وہ ثابت کرتا تھا کہ نہیں جی غم ہونا چاہیے۔ دلیل کیا تھی کہ صحابہ کرام نے غم کیا تھا۔ میں نے کہا 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا دل کرتا آپ کو چاہیے بتاؤں، لیکن اگلی تو آپ سمجھ نہیں رہے۔ میرا دل کرتا ہے آپ کو میں دوائی بھی دوں چائے کے ساتھ، کیونکہ خالی پیٹ تو ہم دیتے نہیں۔ اب سمجھیے بہت کیجیے، یہ کہنے لگا جی غم کیا تھا۔ میں نے کہا کیا تھا نا، غم کیا تھا، حضور نے کیا تھا، یعنی صحابہ نے کیا تھا حضور کے جانے 100% بات درست۔ آپ کی ناقہ نے جو ہے منہ میں چھلک لگا دی۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے عرض کی کہ اللہ میری آنکھیں لے لیجیے، آپ حضور نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ غم کیا، غم کیا۔ لیکن ایک وعدہ کرو کہ پھر بولو گے اگر سمجھ آئے تو، جو نہیں بولے گا میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پھر میں سمجھاؤں گا، ناراض نہیں ہوں گا، لیکن جیسے سمجھ آئے وہ کنجوسی نہ کرے۔ بھئی سرکار ہمارے پاس دو حیثیتوں سے آئے، ایک جسمانی طور پر آئے، ایک روحانی طور پر امت کے پاس آئے۔ جب جسمانی طور پر گئے تو غم منایا، غم کیا، اور اس کی بھی حد تھی۔ ہاں جی، شریعت نے جتنی دیر حکم دیا اتنا غم تھا، اور جب وہ تصور آتا ہے تو غم آتا ہے۔ دو حیثیتوں سے حضور آئے، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر۔ صحابہ نے غم اس لیے کیا کہ جسمانی طور پر جب ان سے جدا ہوئے تو غم کیا۔ ہم غم کیوں کریں؟ جب سے آئے ہیں گئے ہی کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ آپ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرما دے، اور رسول اللہ کی سچی محبت سے آپ کے سینوں کو روشن کر دے۔ آمین۔ یہی عادت کو سننے کو مروا رہی ہے کہ کام جس کا ہے اسے کرنے دیجیے، تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب سارے دیکھتے ہیں تو بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اپنا کام نہیں کرتے، اپنا کام کرو جو کرنے والا ہے۔ آپ کو سننے کے لیے بیٹا تو سنو، دیکھنے کے لیے بیٹا تو دیکھو۔ جن کا کام ہے وہ کریں، تو جن کا نہیں ہے جب وہ کرتے خرابی پیدا ہوتی۔ زور سے سبحان اللہ تو کہو نا ذرا۔ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ غم کا بیانیہ مرزائی کا ہے۔ غم کا بیانیہ کس کا ہے؟ مرزائی کا ہے، کہ مرزائی یہ چاہتا ہے کہ امت غم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیٹ خالی ہی غم کے تصور سے ہوتی ہے۔ بندے کے ذہن میں بھی تب امت کے ذہن میں بیٹھے گا غم کرو، کیونکہ وہ چلے گئے تو کسی نئے کی ضرورت ہے، تو جب نئے کی ضرورت ہے تو ہماری دال گل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے نوکر تو تمہاری دال نہیں گل لیتے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ایسے نہ ہو، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ اتنا ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 2 نفل پڑھ کے انہیں بخشا دیجئے،
کہ اسلام بچایا ہے تو مجدد صاحب نے 10ویں صدی میں بچایا ہے، تو ایمان بچایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ بات سمجھیے، غور کیجئے، تو اعلیٰ حضرت کا نام ایسی ٹھنڈے عذاب میں نہیں لیتے، اعلیٰ حضرت کا جب نام لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ بندہ نہ سوچ سکتا ہے نہ اس پہ بول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وفادار ہے، نمک حرام نہیں، تو وہ تو بولے گا جسے سمجھ جائے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے؟ ہاں، ایک مغرب کے بعد ٹائم 10 کے لیے ہے۔ تاریخ تو مجھے یاد نہیں، تاریخ تو مجھے یاد نہیں، وہ 7 ستمبر، واہ، آج ختم نبوت کی ہوگی اور حضور کی عزت کی ہوگی اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات صرف سمجھ لیجئے اور پھر 10 اور بس سمجھ لیجئے، غور کیجئے جو میں سمجھانے لگا۔ باقی اگلا موضوع جو ہے وہ 7 ستمبر کو ہوگا، اور 7 ستمبر کا خاص دن ہے، اور خاص دن بھی 10 کو۔ ہاں جی، اب توجہ کیجئے، میری بات سمجھیے، یہ جو غم کا تصور ہے یہ ختم نبوت پر کلاڑا ہے۔ میں آج صرف آپ کو یہ سمجھانے میں اگر کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یہ جو میلاد کی خوشی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہلا ہے۔ کہ اس پر تصور ہے، وہ ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں، اور سے بولو وہ ہیں، وہ ہیں، اور سے بولو وہ ہیں، وہ ہیں، کہ جب ہیں تو غم، خوشی، مرضی کہتا ہے وہ چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے، تو مرضی نے جن بندوں کو لانچ کیا وہ کہتے ہیں غم کیوں نہیں کرتے، غم کیوں نہیں کرتے، غم کیوں نہیں کرتے، تو اصل میں ایجنڈا یہ دیوبندی کا نہیں ہے، مرضی کا ہے غم کا۔ شاہ عبد العزیز دباغ نے یہاں بات لکھی اور بات مکمل۔ اصل میں مجبوری یہ ہے کہ دن کو 4 جگہ یہ کل بھی ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ 3 دن کے بیان ہیں، اور پھر ہے بھی بس ایسے کلامیں بھی ملے ہوئے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان۔ میں ایسا نہیں کر رہا کہ میں مصروف ہوں، میں یہ صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یار ایسا ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ ہمارے پاس فضول وقت ہے تو آپ کے پاس آگے، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سرکار کی نوکری ہے، آپ پہ احسان نہیں ہے، سرکار کی نوکری ادا کر رہے ہیں۔ اب سمجھیے، غور کیجئے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز دباغ نے یہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ غم تب ہوگا جب نعمت چلی جائے گی۔ کیا بولو؟ اس کو کھولیں گے تو 7 ستمبر کو اگر اللہ نے چاہا تو، پتہ نہیں اللہ نے کیا منظور ہوگا، لیکن ارادہ تو ہے، جب نعمت چلی جائے تو پھر ہوتا ہے غم۔ اور فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں غم تب ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹ جائے، نبی کی جب توجہ ہٹ جائے تو پھر شرک ہوتا ہے۔ جیسے شاہ عبد العزیز آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کوئی دور پہ گئے، آپ کی توجہ ساری رب کی طرف ہو گئی اور پیچھے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا اور قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، تو جب آپ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ امت کا بیڑا تب غرق ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹ جائے، پھر شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے جاتے وقت فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور
جہان بدل رہا ہوں، دینے کا انداز نہیں بدلوں گا۔ کیا مطلب؟ قبر میں لیٹ کر بھی توجہ تمہاری طرف ہی رہے گی۔ میرے بھائیوں، میلاد اور ختم نبوت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی میلاد منانا یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ یہ جو خوشی ہے، جو چرچے ہیں، یہ جو نعرے ہیں، جو جھنڈیاں ہیں، یہ جھنڈے ہیں، یہ جو چراغاں ہے، یہ جو خوشی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے۔ کیا اس کا اظہار ہے؟ کہ جو رب نے نعمت دی تھی وہ موجود، کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آواز سے بولو تو پھر میں سمجھوں نا، کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے آخری، یہ نہ کوئی یہ کہنا کہ ہم کو فرقے کی بات کر رہے ہیں، فرق بتا رہے ہیں کہ یہ جو غم کا سلسلہ ہے یہ اتنا خطرناک ہے نبوت کے ساتھ غم کرنا۔ یہ اشارے اشارے میں کسی نئے کی تلاش ہے، اور جو خوشی ہے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے نبی ہیں، اور کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو آپ کے چہرے اور آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ آج 2 گھنٹے اور بھی بولے اور راز کھولے۔ کیا بات ہے، آپ پہ راضی ہیں کہ آپ فجر کے وقت اور اتنا رش اور آپ کا ذوق، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سنی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ جب بھی رسول اللہ کی نعت ہو سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ نہ مغرب، نہ عشاء، نہ کوئی اور وقت، جب بھی حضور کا ذکر ہوگا جیسے بلبل پھول کو دیکھ کے خوش ہے، اس طرح مسلمان نبی کے ذکر پر خوش ہے۔ آخر پر ترلا لے لوں آپ سے، ترلا لینے لگا آپ سے، اجی ترلا لے لوں نا آپ سے۔ ماشاءاللہ، 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا آپ سے بات کر کے، جو ہے وہ شرح الصدر بھی مجھے نصیب ہوا، آپ کی برکت سے نصیب ہوا۔ تو اس لحاظ سے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صرف تھوڑا سا محاسبہ رات کو کرنا ہے یا دل کو کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور آئے، کیا کم از کم میری ذات اس مقصد کے تحت ہے؟ صرف اتنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے دیکھنے سے حضور راضی ہیں، میرے بولنے سے حضور راضی ہیں، میرے سننے سے حضور راضی ہیں، میرے کمانے سے حضور راضی ہیں، میرے کھانے سے حضور راضی ہیں، میرا جتنا سسٹم ہے کیا اس سے حضور راضی ہیں؟ اگر تو ہاں میں جواب ہے، اندر سے قاضی بولیں گے
مفتی صاحب کے پاس بھی نہیں آنا پڑے گا، اندر مفتی رب نے بٹھایا ہے، ہاں یا نہ فوراً ہو جائے گی۔ اگر تو آپ کے دیکھنے سے حضور راضی ہیں پھر شکر کرو، بولنے سے حضور راضی ہیں پھر شکر کرو، دیکھنے سننے کھانے کمانے سے حضور راضی ہیں پھر شکر کرو، اگر کمی ہے تو پھر فکر ضرور کرو۔ صرف نعرے لگانے سے مدینے والا راضی نہیں ہوگا، ان کا حکم ماننے سے مدینے والا راضی ہوگا۔ حضور کے آنے کا مقصد اپنے جسم پہ غور کرو کہ میرے چہرے سے خوش ہے، میرے لباس سے خوش ہے، میرے کاروبار سے خوش ہے، میرے سارے معاملات سے خوش ہیں، معاملات سے خوش ہیں۔ آپ کو یہ زیارت کا وظیفہ بتا تو حضور کی زیارت وظیفے پہ چلا گئی تھوک کے حساب سے، ہاں جی، تو اس لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر حضور کی زیارت چاہتے ہو، ویسے تو حضور کی زیارت کی 3 قسمیں خواجہ جہلوی نے اس پر بہت کلام کیا ہے، اب اس سے راز سے پردہ نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، کافی وقت گزر چکا اور آگے اگر آپ روکے نا تو میں 2-3 منٹ اور دے دوں، ناشتے کا نہ کہیں بس ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ کہو۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمائیے، بات ہو گئی نا، اب توجہ فرمائیں کہ حضور کی بلے عالم جندروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ زیارت کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، سب سے زیارت کی اعلیٰ جو قسم ہے وہ حضور کی شریعت کی پابندی ہے۔ اس پر کبھی وقت ملا تو اسے کھولیں گے، ہائے 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 ہائے، کیونکہ جب حضور کی شریعت کی پابندی کرتے ہو نا تو آپ کا خیال ادھر جاتا ہے، سنت پہ عمل کرتے ہو تو ادھر خیال جاتا ہے، تو آپ کا خیال ان کے قریب ہوگا کہ جب آپ مثلا آپ وضو کرنے لگیں گے تو اس طرح کہیں گے حضور کیسے کرتے تھے، چہرہ کیسے دھوتے تھے، کھاتے کیسے تھے، پانی کیسے نوش فرماتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، کیسا پہنتے تھے۔ تو جب آپ شریعت کی پابندی میں جائیں گے تو آپ کا خیال ڈائریکٹ حضور کی طرف جائے گا، تو خیال میں آپ حضور کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور اس خیال میں پھر کمال یہ ہے کہ آپ حضور کے قریب ہو جائیں گے اور رب کے حبیب ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اب وظیفہ بتا دو، حضور کی زیارت کا وظیفہ بتا دیا جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے بھائیوں، جن کاموں سے حضور راضی ہیں صرف 40 دن تک، اور جن جو ناراض ہیں وہ چھوڑنے ہیں، دیکھنے سے راضی، بولنے سے راضی، سننے سے راضی، اور جن سے ناراض ہے وہ ترک کرنے، جو کرنے والے وہ کریں، جو چھوڑنے والے چھوڑ۔ صرف 40 دن اس نیت سے میں کو ولی نہیں ہوں لیکن ولیوں کا دامن تھام کے کہتا ہوں 40 دن نہیں گزریں گے سواری آپ کے گھر آ جائے۔ تھوڑے ٹھنڈے پیر میں کم اوکھا ہے، ٹھنڈے پیر میں پتہ ٹھنڈے پیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ وظیفہ کرنا، اس ربیع الاول میں شروع کر دو، آج سے شروع کر دو کہ وہ کام کروں گا جس سے حضور راضی ہوں گے، اور وہ نہیں کروں گا جس سے حضور ناراض ہوں گے۔ جی، 1 دن 2 دن 3 دن، بس 40 دن، صرف 40، only 40، صرف 40، صرف 40۔ بولو، مجھے پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی سے کسی نے پوچھا کہ جب مرزے نے کہا تھا کہ
اللہ اکبر، جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے پیغام بھیجا، اس نے یہ پیغام بھیجا کہ جو ہے وہ اگر مردے کو آپ زندہ کریں تو پھر جو ہے وہ میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے ہیں۔ تو آپ نے آگے پیغام بھیجا، فرمایا مہر علی کا پیغام لے جاؤ کہ اسے جا کے بتاؤ اگر سرکار کی ختم نبوت کی دلیل کے لیے سورج بھی کہے گا، نہیں سمجھ رہے، فرمایا سورج بھی واپس آ جائے گا، مردہ بھی زندہ ہو جائے گا، تو بات تو اس نے ماننی نہیں تھی، آنا نہیں تھا۔ تو کسی نے بعد میں جا کے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ سورج واپس آ جائے گا، چاند کے حوالے سے بات کر دی، مردے کے حوالے سے بات، فرمایا چلیا چپ کرے، میں نے کوئی اپنے لیے سورج کی بات تو نہیں کی تھی نا، رب پہ یقین کر کے کہا تھا کہ رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت کے لیے کی، تو رسول اللہ کی عزت کے لیے جب سورج اس وقت واپس آ سکتا ہے تو اس وقت واپس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ماں نے جو 40 دن دیے ہیں اپنے لیے، وظیفہ کر کے دیکھو، اب اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے، فضل فرمائے۔ اس ربیع الاول میں ماشاءاللہ آپ کا ارادہ کر لیں یہ درود شریف کثرت سے پڑھوں گا، گناہ نہیں کروں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا، اور یہ ساری چیزوں کا عہد کر لیجئے۔ جی اصل میں بات ماننے سے بنے گی، صرف نعرے لگانے سے نہیں بنے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کہے ابا جی تو نال بڑا پیار ہے، بڑی بات ہے، بڑی محبت ہے، جہاں پتر پٹھے لیا، ابا جی پیار بڑا پٹھے آپ کی لیا میں صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں تے واری جاواں تے لنگر کھاواں تے نہ فجری آواں نہ زور صدقے جاواں۔ صرف آپ نے بات مان، آج عہد کرو کہ ربیع الاول شریف کے خوبصورت دسترخوان سے لنگر لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ حضور کی بات بھی مانیں گے۔ یہ جملہ کہہ دو اور پھر سلام پڑھیں، اگر حضور کی بات مانو گے تو اللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی بات بن جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت